فیصل صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ ایک تو یہ کیوں کر رہی ہے ایم کیو ایم مطالبہ کے وفاق کے اس میں ہونا چاہیے، جو کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ناکام ہو گئی ہے پیپلز پارٹی، اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کیا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کمپرومائز کرے گی؟ اور آپ کی کیا رائے ہے، کیا پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی ہے کراچی میں اور کراچی کو وفاق کے تحت ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ گواہ ہمیشہ سے ایک بات کرتے رہے کہ مسائل کا حل جو ہے نا وہ پورے ملک کے مسائل کا حل، کراچی سے لے کے وادی تیرہ تک مسائل کا جو حل ہے وہ ایک ہی ہے کہ خودکار، خود مختار اور با اختیار بلدیاتی نظام۔ جب تک آپ یہ نظام تشکیل نہیں دیں گے تو کراچی سے لے کے وادی تیرہ تک اسی نوعیت کے مسائل جو ہیں ان کا آپ کو جو ہے نا وہ سامنا رہے گا۔ نوعیت مختلف ہوگی، لوگوں کا احجان وہ ختم نہیں ہوگا، لوگوں کے ذہن کا انتشار وہ بڑھتے ہی چلا جائے گا اور بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے نا کہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیں یا وفاق کے حوالے کر دیں، ایک تو یہ نا عملی طور پہ ہی ممکن نظر نہیں آتا، اور ایک جذباتی ایک نعرہ تو ہو سکتا ہے، اس سے آپ اپنے چینل پہ ہیڈ لائن چلوا لیں، اخبارات میں جو ہے وہ لیڈ لگوا لیں، لیکن یہ پریکٹیکلی اور کوئی سیاسی پختگی والی بات نہیں ہے۔ تو جب نہیں اس طرح کے بیانات سے جو ہے نا آپ پیپلز پارٹی کو جب وہ چاروں طرف سے پھنس جاتی ہے لوگوں کے اندر، تو اس کو آپ ریسکیو کرتے ہیں، اس کو آپ یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ اب تم جو ہے نا سن کارڈ کھیل کے اپنے آپ کو اس سارے بحرانی کیفیت سے نکال لو۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ایم کیو ایم نے اسی طرح جو ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے اس طرح کی بات کر کے اس کو ریسکیو کرنے کا جو ہے نا ایک موقع فراہم کیا۔ ابھی پھر یہی کام ہو رہا ہے، آپ اس کو ریسکیو کرنے کا نا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ مسئلے کا واحد حل کراچی سے لے کے وادی تیرہ تک دو ہیں، ایک تو ووٹ کو تسلیم کر لو اور ایک با اختیار بلدیاتی نظام بنا کے اس کو آئینی تحفظ دے دو۔ صحیح جی نوید صاحب، صوبوں جو 18ویں ترمیم کو جب ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم ختم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وفاق کو با اختیار بنا دیں، نہیں بھائی، وفاق کو بھی آپ نے با اختیار نہیں بنانا، صحیح، آپ نے صوبوں کو بھی لاچار کرنا ہے، آپ نے وفاق کو بھی کمزور کرنا ہے، آپ نے ضلعوں کو جو ہے مضبوط کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان کے کسی مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے، یہی واحد حل ہے، لیکن کوئی کرنے کو تیار نہیں، اس پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے۔ بالکل جی نوید صاحب۔ اچھا دیکھیں، پیپلز پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی، یہاں تک تو ایم کیو ایم کی بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ایم کیو ایم اس صوبے میں جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں رہی؟ کیا اس صوبے میں، اس کراچی شہر میں کیا ایم کیو ایم کے نام کا ڈنکا نہیں بجتا رہا؟ کیا سندھ کے اربن سینٹر میں یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ قابض ہو کے نہیں بیٹھی رہی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ذکر کیا تھا کہ خود مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ پہلے کہا تھا کہ پورے پاکستان کو چلانے کے لیے کراچی کافی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی میں کراچی کا کنٹریبیوشن دیکھیں، ٹیکس کلیکشن میں کنٹریبیوشن دیکھیں، آپ اس کی تجارت میں کنٹریبیوشن اس کا دیکھیں، صنعت میں اس کا کنٹریبیوشن دیکھیں، یہ سونے کی چڑیا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ ایم کیو ایم ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک پارٹی نے اس کو نام سے تو اون کیا کہ ہم کراچی کو اون کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ کیا گیا، اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا کراچی کے ابھی بھی یعنی گل پلازا کے معاملے کے اوپر دیکھیں کہ انکوائری کمیشن بٹھایا، انکوائری آرڈر کی، اور کون انکوائری کر رہا ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے کمشنر کراچی جو ہے وہ بیٹھ کے اس کی انکوائری کرے گا۔ تو ایم پی ایم کا یہ مطالبہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی آپ جو ہے اسی کو جس کی غلطی ہے اسی کو بیٹھ کے اس سے انکوائری کروا رہے ہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بٹھائیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ ساری پارٹیاں برابر کی فیلئر گورننس فیلئر میں برابر کی حصے دار ہیں۔ ٹھیک جی عامر صاحب۔ دیکھیں، وہیں جہاں سے میں نے پہلا سیگمنٹ شروع کیا تھا، راجنیتی کا کھیل ہے اور بدنیتی اس میں شامل ہے۔ پیپلز پارٹی 17 سال سے مسلسل برسر اقتدار ہے، اور آج شرجیل میمن صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے پنجاب فرنٹ کے لوگ بھی، یہ ویسی بات ہے جیسے شہباز شریف سے بات کر رہے تھے بلاول پی ڈی ایم دور میں کہ ہمیں تو پانی بھی نہیں ملتا، ہمارے لیے کوئی مدد کریں۔ بھائی پیسے آپ کے پاس، وسائل آپ کے پاس، ابھی آپ نے تقریر کی کہ ہم نے سب سے زیادہ صوبوں کے معاملات میں، جہاں یہ وفاقی حکومت کی بات ہے اور صوبائی حکومت نے سب سے زیادہ کلیکشن کی۔ اچھا، جب آپ نے کلیکشن کی تو وہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ کیا کراچی کا حق نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی 90 دن کے ٹارگٹ میں انڈر پاس بنے، سڑکیں بنے؟ کیا وہاں پہ حق نہیں ہے لوگوں کا کہ انہیں صاف پانی ملے، انہیں راستہ ملے؟ بالکل فیصل صاحب کی بات اس حد تک درست ہے کہ بلدیاتی ادارے مؤثر ہونے چاہیے، با اختیار ہونے چاہیے، لیکن صرف اکیلا حل نہیں ہے۔ وہ بلدیاتی ادارے یا با اختیار ہونے کے باوجود صوبائی حکومت جب تک ساتھ نہ دے کچھ نہیں ہو سکتا۔
اب میئر بھی ان کا ہے, ان کو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا کہ جی پیپلز پارٹی کا میئر نہیں ہوتا, وہ MQM کا ہوتا ہے. اس دفعہ ان کا اپنا میئر آ گیا. تو وہ میئر صاحب اور یہ سارے ہمیں پریس کانفرنسوں میں نظر آتے ہیں. یہ عملی طور پہ کراچی شہر میں کون سا منصوبہ جو ٹائم لائن پہ انہوں نے بنایا, کچھ 2-4 وہ بتا دیں ہمیں. مطلب ابھی میں فیصل صاحب اور نوید صاحب سے کہوں تو یہ ہمیں گنوا دیں گے درجنوں سڑکیں جو خود ہی پڑی ہیں, جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے, کئی سالوں کی سڑکیں پڑی ہوئی ہیں. اور جب یہ کوئی نیا منصوبہ اعلان کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں لو مال پانی کا تو منصوبہ آ گیا لیکن کراچی والے تو پھنس جائیں گے. تو ہم جب بار بار, جب وہ ایک ڈھکن ایکسپرٹ تھے نا وہ گٹروں کے, تو وہ اپنے دور میں PTI کی وفاقی حکومت کے دور میں غائب ہو گئے تھے, آج کل وہ پھر آ گئے ہیں. بھائی جا کے پکڑو, اگر آپ اتنے تیز ہو تو ان لوگوں کی ذمہ داریوں کے پیچھے جاؤ ان کو. اور یہ مسلسل عمل ہونا چاہیے کہ آپ کی سیاست ہے, آپ وائلنس نہ کریں, لیکن جیسے جماعت اسلامی کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ وفاق سے بھی پیسے آپ کو ملتے ہیں. آپ کی عمران خان کے دور میں جو وفاقی حکومت نے پیسے روکے تھے آپ نے وہ بھی لے لیے ہیں. خطوط لکھے مراد علی شاہ نے, جا کے وفاقی حکومت سے بات کی, وہ پیسے بھی یہ لے چکے ہیں. تو وہ پیسے گئے کہاں؟ آپ ہمیں گرین بس فلانی بس فلانا ڈمکانا, بھائی اس کو ریگولر چلاؤ, لوگ خوش ہوں گے تو سب ستہ خیرہ کہیں گے. یہ جو جلا ہے کراچی کا پلازا مقابلے میں لاہور میں بھی جلا, اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا دونوں کو کہ اگر وہاں تو بلدیاتی ادارے بھی نہیں, آپ کے پاس تو کچھ ہے نا, مؤثر انتظامی گرفت موجود ہو, نیت موجود ہو, تو کام بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.